جو عورت الٹا لیٹ کر سوتی ہے وہ عورت جماع کی شوقین ہوتی ہے۔ روٹی کھاتے ہوئے چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ خوشخبری آنے والی ہے۔ روٹی کھاتے وقت ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو سمجھ جاؤ رزق اب بڑھنے والا ہے۔ ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر جائے تو سمجھ جاؤ کوئی اپنا تکلیف میں ہے۔ پھسل کر گر جاؤ تو سمجھ جاؤ تمہارا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ہاتھ سے شیشہ گر کر ٹوٹ جائے تو سمجھ جاؤ جلد بری خبر ملنے والی ہے۔ ہاتھ سے چینی کا ڈبہ گر جائے تو سمجھ جاؤ جلد تمہیں خوشی ملنے والی ہے۔ گھر میں کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو سمجھ جاؤ خاص مہمان آنے والا ہے۔ مور اڑ کر گھر کی دیوار پر آ بیٹھے تو سمجھ جاؤ تمہاری لاٹری نکلنے والی ہے۔ گھر میں بلبل اڑ آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں سکون اور راحت میسر آنے والی ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے رہنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو الٹا سونے سے انسان کی قد رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ دو تکیے رکھ کر سونے سے انسان کا دماغ لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ نرم بستر پر لیٹنے سے انسان کی کمر کے موہرے ہل جاتے ہیں۔ نہار منہ تیز تیز سانس لینے سے زندگی بھر انسان کو دمہ نہیں ہوتا ہے۔ نہار منہ الٹا لٹکنے سے انسان کی دماغی صلاحیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اسٹرابری کا پھل کھانے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے ہیں۔ صبح سویرے دیسی گڑ کھانے سے انسان کا بلڈ صاف اور تازہ دم رہتا ہے۔ گھر میں بلی روتی آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں جلد چوری ہونے والی ہے۔ نہانے کے دوران جمائی آ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ کاکروچ تمہارے بیڈ روم میں آ جائے تو سمجھ جاؤ آپ کا خسارہ ہونے والا ہے۔ مکڑی کے جالے کو ناف میں رکھ کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ گھر میں سرخ چونٹیاں نکل آئیں تو سمجھ جائیں گھر میں کالا جادو کا اثر ہے۔ ناف میں حاملہ اونٹنی کا لعاب ڈالنے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پی کر رات کو سونے سے آدمی کا وزن کبھی نہیں بڑھتا ہے۔ خالص ترین اور غور و فکر کرنے والے لوگ زیادہ تر رنگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ رنگوں کی زبان ہر کوئی سمجھتا ہے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے بعد یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا کہا تھا۔ حسد سے باز کوے بن جاتے ہیں، یعنی کار آمد ناکارہ بن جاتے ہیں۔ ہمسایہ کی مرغی بھی بھینس معلوم ہوتی ہے۔ وہ بندہ حقیقی مردانگی کا حامل ہے جو زندگی کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے تفرقات کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا یا پھر معمولی نہ جانو۔ ہمیشہ گناہ اور برائی سے ایسے بچو جیسے تم آگ سے دور بھاگتے ہو۔ قدرے زیادہ محبت کا اظہار کریں، قدرے زیادہ وفاداری کا مظاہرہ کریں اور قدرے زیادہ خدمت گزاری کا مظاہرہ کریں۔ آہستہ آہستہ کفر میں چلے جانے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات کو مانتا چلا جائے۔ دوست اس کو سمجھ جو خلوت میں تیرے عیب تجھ پر عیاں کرے، انجمن میں تیرے عیب کو چھپا لے۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ بد آدمی بد عمل نہ کرے تب بھی بد ہے، اور نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے، کیونکہ نیکی نیت کا نام ہے۔ شیریں زبانیں اور حسین چہرے عموماً برائی اور دھوکے کا جال ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ذرا بچ کر رہنا چاہیے۔ دنیا کا لفظ دانیت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خواری، ذلت، کمینگی۔ اسی سے اندازہ لگا لو دنیا کیا چیز ہے۔ خیر کا سکھانے والا بندہ سیکھنے والا اجر میں برابر ہے۔ ہمیشہ علم حاصل کرنے میں جد و جہد کرتے رہو۔ جہاں کسی ذہین اور عقل مند اور ذہین شخص کو پاؤ اس سے فوراً ملو اور کوئی نہ کوئی نصیحت لو اور اپنے گلے میں لٹکا لو۔ قیامت کے دن زبان کے علاوہ کوئی چیز نہ ہوگی جس پر آدمی اپنی زبان سے زیادہ ناراض ہو۔
اگر آپ انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اس کا صلہ ضرور پائیں گے۔ مذہب کی موجودگی میں لوگ اتنے کمینے ہیں جو سوچے کہ مذہب کے بغیر کتنے کمینے اور گھٹیا ہوں گے۔ سورج نے کہا، زندگی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ زندگی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جان پدر تیرے تالا کا ستارہ کب تک تیری مرادوں کے موافق چمکتا رہے گا، آخر کو تو فلک کا بھائی نہیں۔ ایسے انسان کی صحبت سے بچو جس کے ساتھ رہنے سے مرنا اچھا لگے۔ مشکل ایسا عذر ہے جسے زمانہ کبھی بھی قبول نہیں کر پائے گا۔ خدا بڑی بڑی سلطنتوں سے خفا ہو سکتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے پھولوں سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ آدمی کو صرف باتوں سے ہی مت پرکھو بلکہ زیادہ تر اس کے اعمال و خواہشات سے اس کی انسانیت کا اندازہ لگاؤ۔ سچ بول لیکن میٹھا، اور بات میٹھی نہ ہو خواہ سچی بھی ہو نہ کہہ۔ جو بات جھوٹ ہو اسے نرمی سے بھی مت ادا کر۔ سچ دنیا کی تمام برائیوں کا زبردست علاج ہے اور جھوٹ بولنا تمام اچھائیوں کو تباہ کر دینے والا مہلک بیماری ہے۔ بڑے یقین والے کی نیکی کی ایک ذرہ دھوکے میں پڑے ہوں کی پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔ دنیا کی بہترین نیکی دوسروں کی عزت کرنا ہے۔ انسان کے اسلوب ظاہری میں عزت کا مرتبہ اس سے اول ہے۔ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ جب تک آدمی کا دل اللہ کی یاد میں ہے وہ نماز میں ہے، اگرچہ بازار میں ہو۔ اگر ہونٹ بھی ہلتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اچھائیاں اور نیکیاں دوسروں میں دیکھے اور دوسروں کو دینے کا موقع دے۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ مروت کی جڑ یہ بات ہے کہ تم لوگوں سے پوشیدہ ہو کر ایسا کام نہ کرو جس کو لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتا ہو۔ لنگڑوں کے ساتھ رہ کر آپ بھی لنگڑانا شروع کر دیں گے۔ سچا اور واضح اعتراف روح کو سکون اور راحت بخشتا ہے۔ اللہ کی قربت صرف اس بندے کو ملتی ہے جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو اور قربت الہی کا خواہاں ہو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ وہ گناہ کر چکا ہو لیکن توبہ بھی کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، وہاں جا کر کسی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ غبار بغیر ہوا کے اوپر کب جاتا ہے؟ بغیر دریا کی کشتی راہ میں پاؤں رکھتی ہے۔ آب حیات کے سامنے کوئی نہیں میرا، تیرے پانی کے سامنے آب حیات تلچھٹ ہے۔ سنار کے اوزار موچی کے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسے ریت میں بویا ہوا دانہ۔ موچی کا اوزار کاشتکار کے سامنے کتے کے سامنے گھاس اور گدھے کے سامنے ہڈی ڈالنا ہے۔ آنکھوں کی فکر نہ کر، خدا تیرا ہے، ٹیڑھا نہ چل تاکہ وہ تجھے صحیح آنکھ بخش دے۔ تیری روح کا خدا تیرے پاس موجود ہے، مدد اس سے مانگ، وہ بہترین مددگار ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس عورت کے سامنے اپنی چڑھی ہوئی آستین کو اتار کر سادہ طبیعت اور پر اخلاص دکھاؤ، عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جس کی جان اس کے سامنے کوند کی طرح بیٹھی مسکرا رہی ہو، اس کو مخلوق کی بد مزاجی سے کیا نقصان؟ جس کی آنکھ پر جان بوسہ دے، وہ آسمان اور اس کے غصے کا غم کب کرتا ہے؟ تیرے احوال ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ہر ایک اثر میں ایک دوسرے کا مخالف ہے، جبکہ تو ہر وقت اپنی رہزنی کرتا ہے، دوسرے سے کیسے موافقت برتے گا؟ قیدی اور بادشاہ جب رات کو سو جاتے ہیں تو قیدی اپنے قید خانے
اور بادشاہ اپنی بادشاہت اور سلطنت کو بھول جاتا ہے۔ کوئی عورت آپ کو کہہ دے آپ بہت اچھے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ عورت جان گئی ہے کہ دنیا میں آپ جیسا پاگل اور بے وقوف کوئی اور نہیں۔